السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 دن کے اندر دوبارہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس کی بڑی وجہ حادثات در حادثات، غم در غم۔ ابھی ہم اور آپ حضرت مولانا متین الحق اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے غم سے باہر نہیں آنے پائے تھے کہ امت کے لیے ایک اور جاں کا حادثہ اور پوری امت کا ایک عظیم سرمایہ حضرت مولانا محمد سلمان صاحب ناظم مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور اچانک اس دار فانی سے کوچ فرما گئے، رحلت فرما گئے، جو پوری امت کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ 1983 میں بغرض تعلیم میں مظاہر العلوم سہارنپور حاضر ہوا تھا، اور اسی وقت میری پہلی ملاقات حضرت مولانا سلمان صاحب دامت برکاتہم رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی تھی۔ حضرت مولانا کا میرے ساتھ شروع سے بہت شفقت کا معاملہ تھا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میرے دادا جان مولوی محمد مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز تھے، میرے دادا جان کے ساتھ میرے والد صاحب سہارنپور تشریف لے جایا کرتے تھے، اور اس دوران حضرت مولانا سے والد صاحب کی ملاقات کئی بار ہوئی، جس کی وجہ سے جب طالب علمی کے زمانے میں پہلی مرتبہ میں سہارنپور پہنچا اور والد صاحب کے تعارف سے جب ملاقات ہوئی تو مولانا نے بہت شفقت کا معاملہ فرمایا۔ بہت وجیح انسان تھے، علم اور عمل کا مکمل نمونہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے زبان و بیان، علم، صلاحیت بے پناہ عطا فرمائی تھی، اور نہایت بارعب اور وجیح انسان تھے، اور اس دور میں شاید ہر شعبے کی اعتبار سے وہ نمونہ تھے۔ ایک طرف جید عالم تھے، بہترین خطیب تھے، تو دوسری طرف بہترین ناظم تھے۔ طبیعت میں انتظام بلا کا تھا، اور پھر اصلاح نفس، تربیت اور تزکیہ یہ ورثے میں ملا۔ بے انتہا شفقت اور محبت درجے میں، کبھی کسی کو ڈانٹتے نہیں تھے، لیکن رعب اتنا تھا کہ صرف ایک نگاہ بھر کر دیکھ لینا ہی کافی ہوتا تھا۔ مشکات شریف اور بیضاوی شریف پڑھنے کا شرف مجھے حضرت مولانا سے حاصل ہوا، اور پھر فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ کا نظام کہ میری شادی بھی حضرت مولانا کی بہن سے، جو ان کی چچا زاد بہن ہیں، ہماری اہلیہ مولانا ان کے تائے زاد بھائی ہیں، میری شادی ہو گئی، اور اس طرح یہ استاذی، شاگردی، قرابت اور رشتہ داری میں بدل گئی۔ شادی کے بعد میری شادی 1991 میں ہوئی، اور اس 1991 سے لے کر اور آج تک جب میں سہارنپور جاتا، حضرت مولانا کا گھر اور میری سسرال دیواریں ملی ہوئی ہیں، تو ہر وقت آمد و رفت میں مولانا سے ملاقات ہوتی،
مسکرا کر دیکھتے، سب کی خیریت معلوم کرتے، والد صاحب کی، بھائیوں کی، گھر والوں کی، اہلیہ کی، بچوں کی، سب کی خیریت معلوم کرتے، فرداً فرداً سب کی خیریت معلوم کرتے، اور اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ والد صاحب سے میرا سلام عرض کریے گا اور کہیے گا کہ میں نام لے کر ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ مولانا علمی اعتبار سے پہاڑ تھے، اور بہت کم عمری میں اللہ تعالیٰ نے درس حدیث کا موقع انہیں عطا فرما دیا تھا، اور تقریباً میرے اندازے کے مطابق 40 سال حدیث شریف کا درس دیا ہے، مشکات شریف، نسائی شریف اور مسلم شریف، اور ہزاروں کی تعداد میں حضرت مولانا کے شاگرد ہیں۔ حضرت مولانا کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، مولانا خود اپنے آپ میں ایک شخصیت تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے مولانا کو نوازا تھا۔ جہاں ایک طرف وہ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے داماد تھے، تو دوسری طرف موجودہ دور میں تبلیغی جماعت کے ذمہ دار حضرت مولانا سعد صاحب کے وہ سسر تھے، اور میرے لیے یہ بڑی عزت اور بڑے شرف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علمی استفاضے کے ساتھ ساتھ خاندانی قرابت بھی عطا فرمائی، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ دل پر اثر ہے۔ ہندوستان میں شاید ہی کوئی ادارہ یا کوئی جگہ ایسی ہو جو حضرت مولانا سے ناواقف ہو۔ حضرت مولانا کی آواز بہت تم طراق والی تھی۔ سبق میں طلباء آگے بیٹھنے کے لیے بعض مرتبہ جھگڑتے تھے، تو مولانا اپنی مسند پر بیٹھ کر فرمایا کرتے تھے، جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میری آواز یہاں سے اور مدرسے کے دروازے تک ایک جیسی جائے گی۔ اللہ کا تعلق اور اللہ سے محبت اتنی تھی کہ جب مشکات شریف میں خوف کی احادیث آتی تھیں اور آخرت کی احادیث آتی تھیں، تو آپ عبارت پڑھتے تھے اور آنسوؤں سے روتے تھے، زار و قطار رویا کرتے تھے۔ سہارنپور جب جانا ہوتا، خاص طور سے جب خاندانی تقریبات ہوتیں، تو خاندانی تقریبات میں عام طور پر ایک وقت کا کھانا حضرت مولانا کے گھر پر ہوتا۔ پورے خاندان میں کسی کے یہاں تقریب ہو، خاندان کے سارے لوگوں کا ایک وقت کا کھانا مولانا کے گھر پر ہوتا، اور پورے کھانے میں حضرت مولانا دسترخوان کے پاس، چونکہ گھٹنوں میں تکلیف ہو گئی تھی، کرسی پر بیٹھ کر سب کی پلیٹوں پر نگاہ رکھتے اور بڑی محبت کے ساتھ فرماتے، منّے یہ نہیں لیا، منّے تم نے سالن نہیں لیا، سالن اور لے لیجئے، میٹھا اور لے لیجئے۔ ایک ایک چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی اسی محبت کے ساتھ کھانا کھلاتے تھے، نہایت شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ جب جاتا تھا، اگر میں اکیلا گیا اور اہلیہ ساتھ نہیں گئیں، تو پہلا سوال یہ ہوتا تھا، ماجدہ بھی آئی ہے یا اکیلے آئے ہو، خیریت سے ہے؟ فوراً پوچھتے تھے۔ پورے خاندان کے ایک ایک فرد کی خبرگیری رکھنا اور اپنے ان کے حقوق کا ادا کرنا مولانا کا کمال تھا۔ حضرت مولانا اپنی ساری زندگی روزانہ معمول تھا عصر کی نماز کے بعد اپنی والدہ کے پاس اہتمام سے جانا
ان کی خدمت میں بیٹھنا اور جو ان کی ضرورت ہوتی تھی ان کے کہنے سے پہلے اس کو پورا کرنا۔ حضرت مولانا کی والدہ اکثر فرمایا کرتی تھیں کہ اللہ نے مجھے سلمان جیسا لڑکا دیا ہے، اللہ ہر ایک ماں کو ایسا لڑکا عطا فرمائے۔ یقینی بات ہے کہ حضرت مولانا سلمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہم سب گھر والوں کے بیچ میں سے چلا جانا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پورا خاندان یتیم ہو گیا ہے، اور وہ شفقت اور وہ محبت دینے والا اب کون ہوگا اور کون ہماری خبرگیری کرے گا؟ جس طرح حضرت مولانا فرمایا کرتے تھے، خانقاہی اعتبار سے حضرت مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت مولانا کو اپنا جانشین بنایا تو باوجود اپنی بیماری کے اور تکلیف کے، جو گھٹنوں میں بہت زیادہ تھی، چلنے میں بہت تکلیف ہوا کرتی تھی، لیکن معمول تھا فجر کی نماز کے بعد کچے گھر میں جا کر ذکر کے حلقے میں شریک ہونا، عصر کی نماز کے بعد تعلیم کا حلقہ جو کچے گھر میں حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، اس کو باقی رکھنا۔ ایک بار حج میں گیا ہوا تھا، حضرت مولانا اپنے اہل خانہ کے ساتھ حج میں تشریف لے گئے تھے، تو اچانک میری ملاقات حرم مکی میں ہوئی، تو مولانا دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ اکیلے آئے ہو یا ماجدہ بھی آئی ہے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، میں اکیلا آیا ہوں۔ کہنے لگا، ارے تم کو ماجدہ کو لے کے آنا چاہیے تھا، اکیلے نہیں آنا چاہیے تھا۔ تو میں نے کہا حضرت دعا فرما دیجئے۔ وہ بہت دعائیں دیتے تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ اس وقت پورے ملک پر گویا ایک عجیب حال طاری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے اور امت کے سرپرست اور امت کے رہبر اور امت کے رہنما اور امت کے لیے راتوں کو رونے والے اور آنے والی مصیبتوں اور تکلیفوں اور بلاؤں سے امت کو نکالنے کے لیے اپنے آنسوؤں کو بہانے والے تیزی کے ساتھ دنیا سے جا رہے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم بالکل یتیم اور بے بس اور بے سہارا ہو کر رہ گئے ہیں۔ مظاہر العلوم سہارنپور تعلیمی میدان میں اور نظم و نسق کے میدان میں حضرت مولانا سلمان صاحب دامت برکاتہم کی رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کے بعد گوناگوں ترقیات سے مالا مال ہوا، اور بہت کچھ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نظم کے ذریعے سے مدرسے کے نظام کو بہتر سے بہتر بنایا، اور برسوں حضرت مولانا کی نظامت کو اور آپ کے انتظام کو مظاہر العلوم اور اس کا عملہ اور وہاں کے طلباء اور وہاں کے فارغین جو حضرت مولانا کی نظامت کے زمانے میں وہاں پڑھے ہیں، ان کو وہ یاد رہے گا کہ مولانا نے کس طرح سے تعلیمی نظام کو مکمل طور پر منظم کیا تھا اور تعمیری نظام کو مکمل طور پر منظم کیا تھا۔ بہت ہی خوبیوں کے مالک اور بڑی صفات کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت موعود آیا اور ان کو اپنے پاس بلا لیا، اور یقینی بات ہے کہ پورے خاندان کے لیے اور خاص طور سے مولوی عثمان اور مولوی نعمان اور مولوی صوبان اور ان سب حضرات کے لیے ایک بہت بڑا حادثہ ہے، پورے گھر والوں کے لیے بہت بڑا حادثہ ہے، پورے خاندان کے لیے بہت بڑا حادثہ ہے، اور حضرت مولانا کی کمی شاید برسوں محسوس کی جائے گی، اور مولانا کا بدل ملنا شاید ناممکن ہوگا، جتنی خوبیوں اور صفات والے حضرت مولانا تھے۔
یہ تو خاندانی حال ہے، اور عمومی طور پر علمی میدان میں علم حدیث کی جو خدمت حضرت مولانا نے کی ہے، اور ہزاروں اور طلباء پوری دنیا کے اندر مولانا کے علم سے فیض یاب ہو کر اب تشنگان علوم نبوت کی پیاس بجھا رہے ہیں، اور ان کے علم سے فیض یاب ہو کر لوگوں کو علمی فیض پہنچا رہے ہیں، یقینی بات ہے کہ یہ ان کا ذخیرہ ہے آخرت کا اور صدقہ جاریہ ہے۔ اور ہم لوگوں کے لیے اب اس وقت سوائے اس کے کہ ہم ان کے لیے ایصال ثواب کریں اور دعاؤں کا اہتمام کریں اور اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں، یہ اصل ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم سب کی اس بات کی فکر ہونی چاہیے، خاص طور سے اہل خانہ کی اور گھر والوں کی اور بچوں کی، کہ جس طرح سے حضرت مولانا نے پورے خاندان کو اپنے سے جوڑ کر رکھا اور سب کے ساتھ شفقتوں کا اور محبت کا معاملہ کیا، اور سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی فکر کی اہل خانہ کو، اسی طرح انشاءاللہ اب خاندان کو لے کر چلنا چاہیے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ ان کا حامی ہوگا اور اللہ ان کا ناصر و مددگار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور درجات کو بلند فرمائے، اور پورے خاندان کو اور خاص طور سے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس کا نعم البدل عطا فرمائے، اور جنت الفردوس میں میرے استاذ، میرے مربی، میرے مشفق، میرے محسن، اور پھر میرے خاندانی قرابت کی وجہ سے رشتے کے بڑے اور بہت عزیز حضرت مولانا محمد سلمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ اپنا قرب نصیب فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔